شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ میں ہوں چودھری محسن عابدی۔ ناظرین، ایک شخص ذبح کی ہوئی مرغی لے کر مرغی فروش کے پاس آیا۔ اسے کہا کہ مجھے اسے کاٹ کے دے دو، کچھ وقت کے بعد میں دوبارہ آتا ہوں اور اسے لے جاتا ہوں۔ اسی دوران میں جب مرغی فروش اسے کاٹ رہا تھا، قاضی بھی وہاں پہ آ گیا۔ اسے کہنے لگا کہ مجھے مرغی چاہیے۔ مرغی فروش نے جواب دیا کہ جناب، میرے پاس مرغیاں ختم ہو گئی ہیں، میں آپ کو اس وقت مرغی نہیں دے سکتا۔ قاضی نے کہا کہ جو اب یہ کاٹ رہے ہیں یہ مرغی ہے، آپ یہ مجھے دے دو۔ قاضی نے کہا جناب، ایک شخص ذبح کی ہوئی مرغی لے کے میرے پاس آیا ہے اور مجھے اس لیے دے کے گیا ہے کہ تاکہ میں کاٹ کے اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دوں اور وہ اسے لے جائے گا۔ قاضی نے کہا کہ یہ مرغی مجھے دے دو۔ جب وہ آئے تو اسے کہنا کہ مرغی اڑ گئی۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں اسے یہ بات کیسے کر سکتا ہوں جبکہ وہ مجھے ذبح کی ہوئی مرغی دے کے گیا ہے۔ قاضی نے کہا بس جس طرح میں نے کہا ہے ویسے ہی کرو، جب معاملہ عدالت میں آئے گا تو میں اسے خود دیکھ لوں گا۔ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ شخص آیا تو مرغی فروش نے کہا کہ آپ کی مرغی اڑ گئی۔ اسے اس پہ بڑا غصہ آیا، بات بہت زیادہ بڑھ گئی، لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے قاضی کے پاس لے جایا جائے گا۔ اسے لوگ پکڑ کے قاضی کے پاس لے جا رہے تھے کہ رستے میں اس دکاندار نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا۔ اس نے اس نیت سے کہ میں انہیں چھڑواؤں آگے بڑھا تو اس دکاندار کی انگلی اس یہودی کی آنکھ میں لگ گئی، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب یہودی بھی اور اس کی فیملی بھی اس کے ساتھ مل گئی اور اس دکاندار کو قاضی کے پاس لے جانے لگے۔ جب دکاندار نے دیکھا کہ آج میری جان نہیں چھوڑتی تو اس نے اپنے آپ کو چھڑا کے بھاگنے کی کوشش کی۔ مسجد میں داخل ہوا اور مینار کے ذریعے مینار کے اوپر چڑھ گیا۔ جب لوگ اس کے پیچھے آئے تو اس نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ نیچے ایک بڑا شخص تھا۔ اس بڑے شخص کے اوپر جب وہ دکاندار گرا تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب اس کی فیملی بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئی کہ اسے قاضی کے پاس لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے ہم انصاف حاصل کریں گے۔ جب قاضی کے سامنے تمام لوگ اس دکاندار کو لے کے پہنچے تو قاضی مسکرایا اور کہنے لگا کیا معاملہ ہے؟ تو تینوں لوگوں نے اپنے اپنے مقدمے قاضی کے سامنے پیش کیے۔ پہلے شخص نے کہا کہ جناب، میں اس کے پاس گیا اور مرغی ذبح کی ہوئی لے کے گیا اور اس نے کہا کہ مرغی اڑ گئی، بھلا ذبح کی ہوئی مرغی اڑ سکتی ہے؟ دوسرے شخص نے کہا کہ ہم آپس میں لڑ رہے تھے، اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری، میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ اور تیسرے شخص نے کہا کہ جناب والا، اس نے مینار کے اوپر سے چھلانگ لگائی، میرے والد کے اوپر گرا اور میرے والد کو اس وقت اس دنیا سے جانا پڑا۔ قاضی بڑا پریشان ہوا۔ اس کا ذہن تھا کہ مقدمہ صرف ایک ہی ہوگا، لیکن بات تو بہت بڑھ چکی تھی۔ لیکن ان تمام حالات میں قاضی نے کہا کہ میں ایک ایک شخص کا کیس الگ الگ سنوں گا۔ جب پہلے شخص کو بلایا گیا تو اس نے اپنا مدعا بیان کیا کہ اس نے کہا کہ مرغی اڑ گئی۔ تو قاضی نے کہا کہ جناب، آپ کو اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے کسی بھی چیز میں جان ڈالے اور کوئی بھی چیز کس وقت کہاں پہ پہنچ جائے، کیا تم اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں رکھتے؟ وہ شخص خاموش ہو گیا، اپنا کیس واپس لے لیا۔ جب دوسرے شخص نے کہا، جو یہودی تھا، کہ اس نے میری ایک آنکھ ضائع کر دی، چنانچہ میں بھی اس کی ایک آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا جناب، اس نے جان بوجھ کے تو ضائع نہیں کی، چنانچہ اس کا اگر جان بوجھ کے ضائع نہ ہو تو جتنا بھی نقصان ہو اس کا آدھا نقصان بھرا جاتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے
کہ تمہاری دوسری آنکھ ضائع کرے گا اور پھر تم اس کی ایک آنکھ ضائع کرو گے۔ اس نے کہا جناب والا میں اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں۔ اور جب تیسرے شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس نے مینار سے چھلانگ لگائی، میرے باپ کے اوپر گرا اور میرا باپ مر گیا، چنانچہ اسے سزائے موت ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا باپ آگے پیچھے کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نیچے کھڑا تھا؟ چنانچہ اس کا حل یہ ہے کہ تم مینار کے اوپر چڑھو، وہ شخص نیچے کھڑا ہوگا، تم اس کے اوپر چھلانگ لگاؤ تاکہ تمہیں اس کا بدلہ مل جائے۔ اس نے بھی یہ کہا کہ حضور میں معافی چاہتا ہوں اور اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ آج کی اس شعور کی کرن میں ہم جو بات آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک تلخ حقیقت ہے کہ اگر ہم قاضی کو مرغی پیش کر دیں تو قاضی ہماری جان بچانے کے لیے ہر ہنر اور ہر حربہ استعمال کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے جہاں پہ انصاف مہیا نہیں ہوتا یا انصاف پہنچانے میں مشکلات پیش آتی ہیں یا انصاف اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ عام شخص کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے، وہاں پہ ترقی تو درکنار اس کا قائم رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پر اپنا رحم فرمائے اور یہاں پہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ایک ایسا ماحول مہیا کرے جہاں پہ ہر شخص کو سستا اور بر وقت انصاف میسر آ سکے۔ امید ہے کہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ چودھری محسن عابدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔